اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبات قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ صورت بقرہ کی آیت نمبر 154 سے 158 تک آیات ہیں 5۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے دعا مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور کسی قدر خوف اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی قدم قدم پر آزمائش فرماتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ان امتحانوں میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ یہ امتحان یا آزمائشیں درجہ بدرجہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر اور سب سے سخت آزمائشیں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہوتی ہیں۔ ان کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہوتی ہیں۔ ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے صبر کے اعلیٰ نمونے بھی دکھلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں عظیم اجر بخشے گا، اور یہی وہ صابر لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، عید الاضحیٰ کو ہم بالعموم قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ عید ایک عظیم و شان قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ آج سے قریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور عظیم و شان نبی ہو گزرے ہیں۔ آپ کا والد آزر معبد کا بڑا پجاری اور اپنے آبائی مذہب کا محافظ تھا۔ وہ بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بت تراش بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سلیم الفطرت اور موحد یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بتوں سے نفرت تھی۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے قومی بت خانہ کی طرف گیا اور وہاں رکھے ہوئے بتوں کو سوائے بڑے بت کے توڑ دیا۔ اگلے دن جب لوگوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے، سوچنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ پھر بعض لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہمارے بتوں کی تحقیر کیا کرتا اور ان میں خامیاں نکالتا رہتا ہے، لہذا اسی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ اگلے دن قوم کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ابراہیم نامی نوجوان کو بھی اپنے اجلاس میں بلایا۔ انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ کسی کرنے والے نے تو یہ کام کیا ہے۔ بت خانہ میں سب سے بڑا بت موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھی بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ قوم کے سرداروں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ پھر تم خدائے واحد کو چھوڑ کر ان بے جان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس پر قوم کے سردار غصہ میں آ گئے اور انہوں نے اس نوجوان ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ نمرود بادشاہ کے حکم پر سرداروں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ دہکا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، لہذا آپ علیہ السلام آگ میں بے خطر کود پڑے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیات 52 تا 69 میں اس سارے سامعین کرام واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ یہ جو آیات ہیں سورت انبیاء کی آیت نمبر 52 سے 69 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی اس کی صلاحیت کے مطابق ہدایت بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی آگاہ تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ بت کیا ہیں جن کے آگے تم بیٹھے رہتے ہو،
انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا یعنی ابراہیم نے کہا کہ یقیناً پھر تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی ایک کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے لیے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور ایک پکی تدبیر کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان میں سے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پس اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم؟ اس نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، پس ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ پس وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور دلوں میں کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پس وہ اپنے سروں کے بل گرا دیے گئے، کہنے لگے یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے۔ اس نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ افسوس ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیجئے کہ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ اس پر آگ بے اذن الہی نہ صرف آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بلکہ سلامتی کا موجب بھی بن گئی۔ اس وقت وہاں بادشاہ نمرود تھا جس کو شمس دیوتا کا اوتار ہونے کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ تھا، اور یہ خدائی کا دعویٰ اسی قسم کا تھا جس طرح آج کل محمودی خلیفہ خدا بناتا ہے کا ڈرامہ رچا کر تمام خدائی طاقتیں اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے اوتار بنے بیٹھے ہیں، خود ساختہ اوتار بنے بیٹھے ہیں۔ بظاہر خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہلاتے ہیں لیکن عملاً خدا بنے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بنی سام سے تھا اور نمرود کا تعلق بنی حام سے تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی بابل یعنی عراق سے شمالی شام جو اس وقت خاران کہلاتا تھا کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے وقت آپ کی بیوی سارہ جو آپ کے چچا ہاران کی بیٹی تھی اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہاران کا بیٹا تھا اور آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکا تھا، آپ کے ساتھ تھے اس ہجرت کے وقت۔ یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا کا نام بھی ہاران تھا اور آپ کے ایک بھائی کا نام بھی ہاران تھا۔ توریت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ سامعین کرام، اس وقت خاران میں بھی سابی قوم آباد تھی اور آپ اس قوم کو تبلیغ و ارشاد فرماتے رہے۔ چند سال یہاں گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام کو پھر کنعان یعنی موجودہ فلسطین کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔ یہاں آنے کے بعد ایک دفعہ یہاں بہت قحط پڑا
تو پھر آپ علیہ السلام کو مصر جانے کا حکم ہوا۔ آپ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں سامیوں کی حکومت تھی، اور علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیق کے مطابق وہاں کا حکمران علوان بن سام تھا۔ یہ مصر کا پہلا فرعون تھا، اور یہاں بھی سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ سب سے بڑا دیوتا شمس تھا، اور اسے مصری زبان میں رے کہتے تھے۔ بادشاہ شمس دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا لقب رامسیس یعنی را کا بیٹا تھا۔ خلیفہ خدا بناتا ہے کی طرح فرعون کو بھی خدائی طاقتیں حاصل تھیں۔ اصلی اور حقیقی خدا درمیان میں سے غائب، اور زمین پر معمودی خلفاء کی طرح فرعون ہی خدا بنا ہوا تھا اس زمانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں مصر کا یہ فرعون آپ کی برگزیدگی کا قائل ہو گیا، اور اس نے عقیدت میں اپنی بیٹی یا بعض روایات میں اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کو تحفتاً دے دی۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام اپنے بھتیجے اور بیوی سارہ اور ہاجرہ کے ساتھ واپس کنعان آ گئے۔ کنعان آ کر آپ علیہ السلام نے ہاجرہ کو بھی اپنی زوجیت میں لے لیا۔ یہاں ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ توریت کے مطابق اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھے، اور آپ کو بڑھاپے میں بخشی گئی تھی یہ اکلوتی اولاد، لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو بہت پیارے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 8 یا 10 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے نور بصر کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے پوچھا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ لائق فرزند نے اپنے باپ سے کہا کہ جو اللہ فرماتا ہے وہی کیجیے، آپ علیہ السلام مجھے صابر پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹا اس عظیم و شان قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے اپنے بیٹی کو ماتھے کے بل گرا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم بس کر، تو اپنی خواب کو پورا کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ یہ ابراہیم کی کھلی کھلی آزمائش تھی، جیسا کہ سورۃ صافات کی آیات 101 سے 110 میں اللہ تعالیٰ اس سارے واقعہ کا اس طرح ذکر فرماتا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
فادینہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ صافات کی آیات 101 تا 110 ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا فرما۔ پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت بخشی۔ پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، یقیناً میں دیکھا کرتا ہوں سوتے میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس فیصلہ کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یعنی بیٹے نے، حلیم غلام نے کہا، اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے، یعنی ابراہیم نے اسے، یعنی حلیم غلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والی نسلوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ایک جانور کی قربانی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی اسی سخت آزمائش کے سلسلہ میں ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اخبار البدر جلد 7 نمبر 2 مورخص 16 جنوری 1908 صفحہ 5 پر فرماتے ہیں، انبیاء اور رسل کو جو بڑے بڑے مقام ملتے ہیں وہ ایسی معمولی باتوں سے نہیں مل جاتے جو نرمی سے اور آسانی سے پوری ہو جائیں، بلکہ ان پر بھاری ابتلا اور امتحان وارد ہوئے جن میں وہ صبر اور استقلال کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ تب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑے بڑے درجات نصیب ہوئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسا بڑا ابتلا آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور اس چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر اپنی طرف سے پھیر دیا، مگر آگے بکرا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوا اور خدا نے بیٹی کو بھی بچا لیا۔ تب خدا تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر خوش ہوا کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی فرق نہ رکھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ بیٹا بچ گیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا تھا۔ اس واسطے اس کو صادق کا خطاب ملا، اور توریت میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ، ستاروں کی طرف نظر کر، کیا تو ان کو گن سکتا ہے؟ اسی طرح تیری اولاد بھی نہ گنی جائے گی۔ تھوڑے سے وقت کی تکلیف تھی، وہ تو گزر گئی، اس کے نتیجے میں کس قدر انعام ملا۔ آج تمام سادات اور قریش اور یہود اور دیگر اقوام اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فرزند کہتے ہیں۔ گھڑی کی بات تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اور اتنا بڑا انعام ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ سامعین کرام، اس ابراہیم ثانی علیہ السلام کو بھی ایک حلیم غلام کی بشارت دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے الہامی کلام میں فرماتا ہے۔ یہ 1896 میں آپ پر یہ الہام نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ مَظْہَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔
ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ تذکرہ صفحہ 238۔ اسی طرح 16 ستمبر 1907 کو بھی آپ علیہ السلام پر یہ الہام نازل ہوا۔ اس دن آپ کا ایک صاحبزادہ، چوتھا لڑکا جو تھا، وہ صاحبزادہ مبارک احمد تھے، وہ فوت ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو الہام فرماتا ہے، انا نبشروک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ بعد میں اکتوبر 1907 کو ایک الہام نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا نبشروک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، جو مسیل مبارک احمد ہوگا۔ اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اسی طرح چلہ ہوشیارپور کے دوران سامعین کرام، اللہ تعالیٰ مود نشان رحمت اور ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی رحلت کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اسی مود حلیم غلام اور اسی مود مسیل مبارک احمد کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ابراہیم ثانی علیہ السلام کے مود حلیم غلام کو بھی سخت قربانی کی بھینٹ چڑھا دیا، جس سے آج وہ اور ابراہیم ثانی علیہ السلام کی جماعت احمدیہ گزر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مود حلیم غلام کی قربانی بھی حضرت ابراہیم اول علیہ السلام سے ملتی جلتی ایک دکھ بھری قربانی ہے۔ اب میں دوبارہ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کے حلیم غلام کی قربانی کی طرف سامنے کرام آتا ہوں۔ اسی عظیم و شان قربانی کی یاد میں ہم ہر سال علامتی طور پر 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ یا عید قرباں مناتے ہیں۔ اگر کوئی 10 ذوالحج کو قربانی نہ کر سکے تو وہ 11 اور 12 ذوالحج کو بھی قربانی دے سکتا ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبا یا بکرا وغیرہ کسی جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ اور گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 قربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ قربانی کے گوشت کو برخلاف صدقہ کے گوشت کے ہم خود بھی کھاتے ہیں اور دیگر رشتہ داروں، دوستوں اور غرباء اور مساکین میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی میں بنی نوع انسان کے لیے بہت فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ بعض محتاج اور غرباء ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سارا سال گوشت میسر نہیں ہوتا اور وہ اپنی غربت پر قانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے ذریعے ان تک گوشت پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس وقت ہم جرمنی میں رہ رہے ہیں۔ یہ ملک بہت خوشحال ہے۔ یہاں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے غرباء اور محتاجوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ خاکسار تو ہر سال پاکستان میں قربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ آج جو دین اسلام کی سامعین کرام حالت ہے وہ بھی ہم سے عظیم قربانیوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ مسلمان ملکوں میں غلط اور بد دیانت حکمرانوں کی وجہ سے آج دنیا میں دین اسلام مجرم بنا ہوا ہے۔
اکثر مسلمان حکمران مغربی عیسائی حکمرانوں کو پیٹھو بن کر نہ صرف اپنے ناجائز مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں بلکہ عالم اسلام کو بھی غلام بنوایا ہوا ہے۔ اے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ دین اسلام کو ادیان باطلہ پر ضرور غلبہ بخشے گا، جیسا کہ وہ سورۃ توبہ، سورۃ فتح اور سورۃ صف میں 3 جگہ پر اس طرح فرماتا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے یعنی اپنے دین کو باقی ادیان باطلہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی منائیں۔ سامعین کرام، یہ غلبہ کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ یہ سب کچھ ابھی پس منظر میں ہے۔ بہرحال بقول شاعر آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں غلبہ اسلام کا منظر بھی دکھائے، آمین۔ اب خطبہ ثانیہ کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد ہماری نماز عید الاضحیٰ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ اب آئیں میرے ساتھ سب اجتماعی ہم دعا کرتے ہیں مل کر۔
آمین ثم آمین۔ خاکسار اور میرے اہل و عیال اور اس وقت جو میرے ساتھی میرے نماز عید ادا کر رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو دلی عید مبارکباد۔ خدا حافظ۔